پیر غلام حسن سباگ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے پیر خانے کا آستانہ بھی ساتھ ہے، پیر چھاتر شریف۔ ہمارے جو پیر صاحب تھے جن کا میں مرید ہوں، پیر سید غلام جیلانی گیلانی، پیر گمایا شاہ صاحب، وہ اکثر پیر سباگ کا ذکر فرماتے تھے۔ ان کے بالکل ساتھ ہی ہے پیر سباگ، بہت بڑی اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے۔ پیر سباگ رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے، چادر مبارک سفید رنگ کی چادر ان کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ اب بھی ان کے مرید جو ہیں پیر بارو شریف والے، پیر سباگ والے، سفید چادر اوڑھ کے پھرتے ہیں، یہ ان پیر صاحب کی سنت ہے۔ تو ہر وقت ان کی نگاہیں نیچے ہوتی تھی، چہرے پہ سفید چادر ہوتی تھی، اوپر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک دفعہ کسی کام سے ٹرین پہ گئے سرگودا، جب اسٹیشن پہ اترے، ساتھ میں مرید بھی تھا، خادم بھی تھا، تو وہاں اسٹیشن پہ دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان شخص ٹہل رہا ہے۔ تو مرید نے کہا، مرید بے تکلف ہوتے ہیں، جو پیر صاحب کے پاس خاص خلیفے ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، جو مرید کبھی کبھی جاتا ہے، جو بات وہ نہیں کہہ سکتا خلیفے کہہ دیتے ہیں، بے تکلف ہوتے ہیں، پیروں سے ان کا سب ہر وقت اٹیچ ہوتے ہیں۔ اس خلیفے نے، اس خادم نے کہا، حضور یہ جوان دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جوان جہنم کے جانے کے لائق ہے۔ اور وہ جوان جو تھا وہ سکھ تھا۔ تو حضور پہلے تو ایسے بیٹھے رہے، پھر جب نظر اٹھائی، ان کی نظر میں یہ جادو تھا، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ جس طرف وہ نظر اٹھاتے تھے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، کسی کو کہتے نہیں تھے کہ کلمہ پڑھو۔ تو آپ نے جب نظر اٹھائی تو سکھ جوان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب سکھ گھر گیا تو گھر میں تو سب سکھ تھے، تو ان کے گھر میں لڑائی ہو گئی، شور شرابہ۔ تو اس کے جو والد تھے اس نے عدالت میں کیس کر دیا، عدالت تھی انگریز کی۔ اب کیس ہو گیا، پیر حسن سباگ رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا گیا عدالت میں۔ آپ ویسے ہی چادر اوڑھ کے، ساتھ میں مرید تھا، سرگودا پہنچ گئے۔ جب آپ عدالت میں پہنچے، عدالت کے باہر بیٹھے تھے، چادر ڈال کے اللہ اللہ کر رہے تھے، تسبیح چل رہی تھی، تو پکار آئی، حسن سباگ کو بلاؤ۔ جب آپ اندر گئے، اور اس دن، جس دن پیر صاحب کی وہاں پیشی تھی، تو بہت لوگ جمع تھے، یہ صرف دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسے کلمہ پڑھاتے ہیں۔ تو آپ جب جج کے سامنے پیش ہوئے، جج انگریز تھا، یہودی وکیل تھے، کوئی سکھ وکیل تھے، ساری غیر مسلم عدالت تھی، آپ سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے سر اٹھا کر اوپر کسی کی طرف نہیں دیکھا، نہ دیکھتے تھے، آپ کی عادت۔ ولی کامل جو ہوتے ہیں وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھتے ہیں، فضول ادھر ادھر نہیں دیکھتے۔ تو آپ، چادر آپ کے چہرے پر تھی، آپ سر جھکا کے کھڑے تھے۔ تو اب وہ جج کہہ رہا ہے کہ بابا جی آپ نے اس شخص کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ بابا جی خاموش۔ پھر فرمایا کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں بابا جی حسن صاحب، آپ نے اس شخص کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ پھر خاموش۔ تیسری بار جب اس جج نے کہا کہ میں آپ سے بول رہا ہوں، میرے قلم میں بہت طاقت ہے، ابھی آپ کو اندر کروا دوں گا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اس جوان کو کلمہ کیوں پڑھایا؟ تو آپ نے چادر چہرے سے ہٹا کے نہ جج کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ تجھے میں نے کہا ہے کلمہ پڑھ؟ بس اشارہ کرنے کی دیر تھی، جج نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب جس شخص پہ آپ نظر دوڑاتے گئے سارے کلمہ پڑھتے، پوری عدالت نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔